लगन और मेहनत के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, हम सब इसके मुतरफ हैं। जनाब मियाँ साहब, हम मशकूर हैं कि आपने चंद सालों में तीसरी दफ़ा हमें मेज़बानी का शर्फ बख्शा और हम उम्मीद करेंगे कि आप आइंदा भी हमें एजाज़ बख्शेंगे। मैं आपकी भरपूर तालियों में आपके और हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को दावत खिताब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब जावेद अख्तर भट्टी साहब, ज़ीवकार मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली व मुशीरान हुकूमत पंजाब जनाब सईद अरशद मशदी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब मलिक नजम साहब, ग्रुप लीडर जनाब राजा आमिर इकबाल साहब, SVP जनाब चौधरी इकबाल अहमद, वाइस प्रेसिडेंट, former presidents and honorable members of Executive Committee, Rawalpindi Chamber of Commerce, Excellencies, diplomats, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum। आज मेरे लिए ये बहुत इज्जत का मकाम है कि मुझे एक मरतबा फिर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ प्लेटफॉर्म से मुझे दावत दी गई और यहाँ पर 25वां परफॉर्मेंस अवार्ड सेरेमनी, उसकी यहाँ पर जो आज शानदार मजलिस का एहतमाम किया गया है, मैं चैम्बर्स के तमाम ज़ुमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अवार्ड हासिल करने वालों को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मेहनत, अनथक मेहनत, अपने हुनर और साइंटिफिक अप्रोच से पाकिस्तान की इकॉनमी जो इस वक्त इंतहाई ख़राब हालत में है, उसको सहारा दिया, मुल्की जो रोज़गार के मौक़े उनमें इजाफ़ा किया, पाकिस्तान की मसनूआत की पैदावार में इजाफ़ा किया, फॉरेन एक्सचेंज वो कमाया। लिहाजा हर लिहाज से आप सब पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं और आपके लिए जो कि इस मुल्क में सरमाया लगाते हैं, मुश्किल तरीन हालात में मुश्किल चैलेंजेस का सामना करते हैं और बिजली इस वक्त बिजली बनकर हर आदमी पे गिर रही है, अपने महंगे जनरेटर्स लगाकर और महंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आप सरवाइव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ईमानदारी से कि न सिर्फ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ आज सनतकार, सरमायाकार, कारोबारी हजरात, ताजर, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स सब लायक तहसीन हैं और भरपूर तासीन के वो हकदार हैं। यकीनन पाकिस्तान आज बदतरीन माशी हालात से दो चार है और इस वक्त
بجلی کا جو بحران اس نے وہ خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے جو کہ دہشت گردی سے بڑھ کر ہے۔ دہشت گردی بذات خود ایک بدترین صورتحال ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، اس میں بے گناہ جانیں چلی جاتی ہیں اور ان کے پیچھے جو خاندان کے افراد بچ جاتے ہیں وہ عمر بھر اپنے پیاروں کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ بجلی کا بحران اس نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ پاکستان کی صنعت اور پاکستان کی زراعت بالکل تباہی کے کنارے پہنچ گئی ہے۔ ایکسپورٹس کے آرڈر وہ کینسل ہو رہے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ بوجھ گو کہ یہ خیبر سے لے کے کراچی تک اس کا جال پھیلا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ بوجھ اس بحران کا پنجاب کے کاندھوں پہ ڈالا گیا ہے۔ پنجاب کے ساتھ بدترین ناانصافی کا رویہ اختیار کیا گیا ہے اور آج پنجاب کی صنعتیں ہفتے میں 3.5-4 دن سے آگے نہیں چل پاتی۔ پنجاب کی زراعت وہ پیلی ہو رہی ہے اور لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آپ فیصل آباد جائیں، راولپنڈی جہاں تک میری معلومات ہیں قدرے صورتحال بہتر ہے، لیکن اگر آپ فیصل آباد جائیں، آپ ملتان جائیں، گجرانوالہ جائیں اور لاہور بھی گھنٹوں بجلی نہیں آتی اور ایک ایسا مزدور یا ایسا دکاندار جس کی جو روزی جو ہے وہ ایک ٹائر شاپ سے منسلک ہے، جہاں پر وہ ٹائر کو ریپیئر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور وہ چھوٹا سا بھی جنریٹر نہیں خرید سکتا۔ اٹ از بیونڈ ہیم، ہی کینٹ بائی اے جنریٹر۔ اس نے دکان بند کر دی ہے، رات کو پنکھا بند ہے، اس کی نیند اڑ گئی، وہ ذہنی مریض بن گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بہت قابل احترام جو اسمبلی ہے یہاں پر تاجروں کی اور صنعت کاروں کی اور ایکسپورٹرز کی، ٹریڈرز کی، دکانداروں کی، کہ آپ ان تمام حقائق سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن شومیہ قسمت یہ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ ایک ایسا مسئلہ ہے، اور میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں وہ ایک عاجز انسان ہوں، آپ کے ووٹوں سے منتخب آپ کا خادم ہوں، کہ جب 2010 میں جنوبی پنجاب میں بدترین تاریخ کا بدترین سیلاب آیا تو میں وہاں دن رات موجود تھا اور سیلاب کے پانی کے ساتھ ہم چلتے رہے جب تک کہ سیلاب میرا روک جو ہیں وہ بہار بھی ہو گئے۔ اسی طریقے سے جب پچھلے سال ڈینگی تاریخ کی سب سے بڑی جو وبا پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں آئی اور اس نے پورے لاہور کو اور پنڈی کے کچھ حصوں کو اور فیصل آباد سرگودا کے بہت چھوٹے چھوٹے حصوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، تو میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ انتہائی حقیقت پسندی سے بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ یہ ڈینگی کس بلا کا نام ہے، اور ہمارے بڑے قابل ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، ان کے بھی علم میں اتنا یہ نالج نہیں تھا کہ ڈینگی کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور دیوانہ وار ہم اس طوفان میں کود گئے، دن رات محنت کی، اینڈ وی لرنڈ ڈیورنگ دا تھک آف ڈینگی وائرس لاسٹ ایئر، اور اللہ نے مدد کی، وہاں سے سری لنکا سے ٹیمز آئیں، تھائیلینڈ سے ٹیم آئی اور انڈونیشیا سے ٹیمز آئیں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی، ہمارا
ہاتھ پکڑا, ہینڈ ہولڈنگ کی, اور WHO اور انڈونیشین اور سری لنکن ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر یہ ایک ٹیم ورک نہ ہوتا جس میں بیوروکریٹس, جس میں پالیٹیشنز, ایکسپرٹس, ڈاکٹرز, سائنٹسٹ, انٹمالوجسٹ سب محکمے مل گئے اور یعنی خاک ہو گئے, تب جا کر اس تاریخ کی سب سے بڑی وبا کا مقابلہ کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیلنج جو ہمنگس چیلنج تھا اس کو اس طاقت کے ساتھ فیس نہ کیا جاتا تو خدا نہ خواستہ صرف لاہور میں 25,000 اموات ہو سکتی تھی, اور صرف 350 اموات ہوئی, جس کا ہمیں بے حد افسوس ہے. میں کہنا ہی چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ طوفان ہو یا بڑے چیلنجز ہوں, قومیں وہی اس سے زندہ نکلتی ہیں, کامیاب ہو کر نکلتی ہیں جن کے دل میں عزم صمیم ہو, جن کے دل میں جذبہ تڑپتا ہو, جن کے جو خیالات وہ جواں ہوں اور ہمت جواں ہو. وہ طوفانوں سے وہ گھبراتے نہیں, مگر یہاں گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہاں گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. میں آپ کو کیا یہ رہا تھا, یہ دو مثالیں اس لیے دی خود نمائی کے لیے نہیں, صرف آپ کو آپ کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ اب یہ پرانے 2 سال کی باتیں ہیں. یہ لوڈ شیڈنگ کا جو ایک گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے, یہ اسلام آباد میں صرف اور صرف میں بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں علی بابا 40 چوروں کی بدنیتی اور ان کی اس معاملے میں ان کی خود غرضی, لالچ, ہرس اور اس میں کرپشن کا وہ عنصر شامل ہے جس نے آج پشاور سے لے کر کراچی تک ہر گھر کو, ہر صنعت کو, ہر دکان کو, ہر سکول کو, ہر کالج کو, ہر ہسپتال کو, ہر ڈسپنسری کو, ہر گوشے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. اور میں آج آپ کے سامنے اگر یہ گزارش کروں تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں اور ساتھیوں, یہ غلط نہیں کہ اگر آج بھی یہ علی بابا 40 چور اپنا قبلہ درست کر لیں, 6 مہینے میں بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا. بالکل میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے. This is their own doing, their own making, and the entire Pakistan is suffering. مجھے جب میں نے احتجاج کر لیا, ریلیوں میں گیا, ان کے جسم پر جو تک نہیں رینگی, تو پھر میں نے یعنی خیموں کا راستہ اپنایا. ٹینٹ آفس میں گیا, اینڈ آف مئی میں, جون, جولائی میں, رمضان شریف میں بھی ٹینٹ آفس میں بیٹھا رہا. تو کہا گیا جناب یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ڈگڈگی ہے, اور نہ جانے کیا کیا الفاظ سے اس کو نوازا گیا. ان کو یہ احساس نہیں کہ لوڈ شیڈنگ از فار گریٹر threat to our society than terrorism. Because if people go without food, people go without job, and they can't sleep through the night, then they become potential terrorists, potential militants, because if they cannot survive, and only a small number in this country has the best of both the worlds in terms of perks and privileges, in terms of all the comforts of the world, then will they spare them? I think that is a simple logic, not a rocket science for us to understand, that they will not spare those who are responsible for this mayhem, for this terrible situation in this country. And look at every year we are losing on our GDP, and when you lose on your GDP, that means you are increasing poverty, you are increasing unemployment, and people go without food, without medicine, without basic needs of life.
here you are, you have decorated some of the most outstanding businessmen, educators, exporters, importers and traders of Rawalpindi division that we are very proud of. As you know, education, illiteracy and lack of education is the root cause of all the ills of any society, let alone Pakistani society, where you still have your literacy figure hovering around something like 60%, which includes, Angutha Cha, or just Hari sign cutting. So I think, therefore, this is not wrong to conclude that this is the root cause of our diseases and our problems and our limitations. And if an outfit like Roots is able to root out, illiteracy and lack of education and empowers the nation, our youth, our boys and girls, it's an outstanding contribution on their part. Therefore, I'd like to comment the efforts of all our shining stars sitting here, be they businessmen, traders, manufacturers, exporters or educators. I think you are our wonderful ambassadors, all of you. And Government of Punjab, the people of Punjab in particular, and the people of Pakistan in general are all very proud of you. Because without a robust economy and with this massive load shedding, God forbid, there is every risk and chance that we can be converted into a sub-Saharan, satellite. And will we be able to survive then? That is the kind of scary future ahead of us. And this is perfectly, doable. It is difficult but not impossible. What is required is following. Ladies and gentlemen, in short term, because we are here in this August assembly of people coming from building our economy or builders of economy, 500 billion rupees vicious circle of our circular debt comprises of one, payments due from those institutions who consume power and not pay back. They are both from public sector and private sector. 200 billion rupees out of this 500 billion rupees are due from those manufacturers, I'm sorry to say, or those receivers or consumers of power. They consume power, manufacture the goods, sell, make profits and don't pay back. And this government of Pakistan doesn't have this political will to recover those funds. And then there are institutions all over Pakistan, provinces all over Pakistan have to pay to WAPDA or PEPCO to the tune of hundreds of billions of rupees. One province alone, certainly not the province of Punjab, but out of the 4 provinces, one province alone owes to WAPDA or to PEPCO more than 120 billion rupees. And for political, convenience or marriage of convenience, they are not asked to pay back. Then pilferage, theft, and then nobody is asking anybody anything, and they go scot-free. Tell me, ladies and gentlemen, put your hand on your heart, and like simple calculation, arithmetic, that if this 200 billion rupees is recovered, which is perfectly recoverable, and on top of that, provinces and institutions, public institutions, government institutions are asked to pay back, on certain dates, 300 billion rupees will come back on the kitty. And within hours, your load of power will shoot up by 4,000 megawatts or 5,000 megawatts within hours on the national grid. And there will be no load shedding in Pakistan.
we convince this bunch of thieves sitting in Islamabad? Because they are just thickening their pockets. They have all the time in this world to create further schisms and fissures within our society, sometimes in the name of making more provinces in this country. Nobody stops you to talk about that. We ourselves believe in वहाँ पर हम लोन मांगते हैं. ये हमारी हालत कि एक हाथ में कशकोल, एक हाथ में न्यूक्लियर पाकिस्तान. अंदाजा करें. We are the most fortunate 7th nuclear state of the world, and yet we are beggars, not choosers. और ये हमारी शून्य किस्मत. मैं आज इस इंतहाई शानदार महफिल में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हालत ज़ार है ऐसी कौम की जिसने पाकिस्तान खुला छोड़ा था. ऐसी हुकूमत होती जो कि $5 बिलियन की जो हमें लॉलीपॉप दिया गया और कहा कि आप एटमी धमाका ना करें, उसके बावजूद भी वो $5 बिलियन की जो इमदाद को शुक्रिया के साथ उसको इनकार किया गया और पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाया गया. अगर ऐसी हुकूमत होती, और मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, सिर्फ इसके लिए हमें एक चीज करनी होगी कि हमें ये वादा करना होगा कि हमें तकरीरें और मरसिए पढ़ने के बजाय अमली मैदान में शबाना रोज मेहनत करनी होगी, शबाना रोज काम करना होगा. कौम के मसाइल को अमानत जानकर कौम की किस्मत को बदलने के लिए और कौम को खुशहाली के रास्ते पर गामजन करने के लिए उनके कदमों में वो मसाइल निछावर करने होंगे. मैं आपको ये गारंटी करता हूँ अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ. मेरा कारोबारी तजुर्बा भी है. मेरे वालिद मरहूम मियाँ मोहम्मद शरीफ एक सनत में उनका एक बहुत बड़ा नाम था, मैंने की है. और ये पाकिस्तान ये गुर्बत की और बदहालियों से इस हम बदकिस्मती को खुशकिस्मती में और खुशहाली में बदल सकते हैं. और ये मुमकिन है, ये मुश्किल नहीं. सिर्फ ये है कि wherever there's a will, there's a way. मैं आखिर में वो जेम ज्वेलरी का जो मंसूबा है उसको हमने अप्रूव कर दिया हुआ है और वो जल्द उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है. उसमें कतल कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कैप्टा के सेंटर के ऊपर काम शुरू हो चुका है. मैं जनाब जावेद अख्तर भट्टी साहब की खिदमत में अर्ज करूँगा कि वो बल्कि विजिट करें. हमारे रावलपिंडी के MNA हनीफ अब्बासी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, मलिक अबरार तशरीफ फरमा हैं और अवाम तक तशरीफ फरमा के साथ जाएँ, जाके देखें. उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है. आपने ट्रॉमा सेंटर की बात की. आपके शायद इल्म में है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि कल 1 सितंबर होगा और मिडल ऑफ सितंबर को पाकिस्तान का सबसे शानदार कार्डियक हॉस्पिटल का इफ्तिताह यहाँ पर रावलपिंडी में शुरू होने वाला है. उसके ऊपर 3 अरब रुपया खर्च आया है. 3 अरब रुपया, 3 बिलियन रुपीज. एंड नाउ you will not have to go to FIC or to to Institute of Cardiology in Lahore or other places or even abroad. We have been able to uplift the shape of your Twin City, but I think it's a long way to go. We will, inshallah, will not be deterred by this sultry weather. We will sail through despite these very difficult situations. And I believe that this is not the first time we have come to this point. There have been occasions in the past as well. Imagine 1971 when Pakistan was dismembered and half of Pakistan had gone and we still survived. Of course we have not learned a lesson. I think what is important is that we must learn our lesson from our mistakes. And I think there's nothing to worry about. We will sail through. And finally, industrial state, I've spoken to the Secretary of Industries and
Commissioner Law, Commissioner Rawalpindi, and of course your chambers, officials, and Pindi, political hierarchy. تو میں ان پرنسپل اصولی طور پر میں راولپنڈی کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس کو جو ہم بنائیں گے اس میں ایک مجھے بتایا کہ ایک کورٹ کیس ہے، اس کو ہم ویکیٹ کرائیں گے، مگر اس لینڈ کو انشاءاللہ میں راولپنڈی انڈسٹریل اسٹیٹ کے نام وقف کر رہا ہوں، اور اس کا نام ہم رکھیں گے راولپنڈی قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ۔ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ یہ جو علی بابا 40 چوروں نے بنایا ہے، ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ آج میں لاہور میں تھا تو میاں نواز شریف صاحب سے میں رائے گنج گیا تھا جمعے پہ، تو بات ہو رہی تھی، تو ڈسکشن ہوئی کہ آج کل کے جو گیلپ پولز اور دوسرے پولز آ رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کو بڑھوتا دے رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں ہیں، مہربانی ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں پی ایم ایل این کو الحمدللہ ایج ہوگا۔ تو میاں صاحب کہنے کہ بھائی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا محنت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، اگر فیڈرل گورنمنٹ میں عوام کے ووٹوں سے آپ کو گورنمنٹ بنی، تو میری ایک خواہش ہے کہ آپ مجھے پھر پاکستان کا بنا دیجیے گا منسٹر واٹر اینڈ پاور، تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ میں 1.5 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دوں گا۔ یہ 1.5 سال بھی میں نے اس لیے کہا ہے کہ کل کو مجھے پکڑ نہ لے، وگرنہ ویسے میں 6 مہینے میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ 12 وہ اسی طریقے سے جو میں نے نسخہ بتایا، پہلے پیسہ ریکور کروائیں گے جو چوروں ڈاکوؤں سے، ان سے لیں گے، کٹی میں پیسہ آئے گا، بجلی فوراً آئے گی، پر نئے بجلی بھی لگائیں گے۔ 12 جب وقت آئے گا انشاءاللہ، تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے، اور خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ کہ اگر بجلی دینی لوگوں کو تو بجلی چوری بند کرو، اگر لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ دینی ہے تو پھر یہ جو لیموزین سرکاری وسائل پہ آ رہی ہیں 8-8 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں، اس کو لانا بند کرو، اگر شفاف الیکشن کرانے ہیں تو اربوں روپے کی ڈکیتیاں بند کرو، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ And a verse for our English-speaking honorable members here, our diplomats who don't understand Urdu, although some of them I believe they do, because diplomat has to understand the language of the country is working in. When the life gives problems, as it sometimes will, when the life gives problems, as it sometimes will, and when the road you are trudging is all uphill, when the life gives problems, as it sometimes will, when the road you are trudging is all uphill, and when the credits are low and the debts are high, this is the situation today. I mean, you are drowned under debts and there are no credits of sorts. When the credits are low and the debts are high and you want to smile,
but you have to sigh. When the credits are low and the debts are high, and you want to smile, but you have to sigh. And when the care is pulling you down a bit, when health is pulling you down a bit, my health is pulling me down a bit these days, because I've been camping in camp office the last 2.5 months. When there was no electricity, the fans would close at Binare, Pakistan, and all over Punjab, because that was the only way for me to show and reflect the feelings of the people of Punjab, particularly, and the people of Pakistan generally, because they would not listen to anything at all. And that meant if you could not provide any relief to the people, at least you can share their grief. So when the care is pulling you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Assalamu alaikum.